بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کے فضائل۔ بہت ساری حدیث شریف میں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کے بے شمار فضائل بتائے گئے ہیں، جس میں سے 3 فضیلت یہاں اس ویڈیو میں بتائی جا رہی ہے۔ ایک چھوٹا اور مختصر سا عمل ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ سنن ترمذی۔ دیکھیں آج کل ہم سب گناہوں میں ملوث ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کہ وہ گناہ ہے، اور بعض اوقات ہماری لا علمی جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کے وبال میں پھنسا دیتی ہے۔ تو اگر ہم دن میں ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، تو ایک تسبیح پڑھنے میں بہت ہی لمیٹڈ ٹائم جائے گا، لیکن اس کی برکت سے ہمارے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے تو سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ تو وہ کوشش کریں کہ دن میں ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھ لیا کریں۔ ایک اور جگہ اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، یعنی وہ رات کو اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ سکتا، یا رات کو اٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اور مال خرچ کرنے میں بخل کرتا ہو، یعنی اسے اپنے مال سے بھی محبت ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال بھی صدقہ نہیں کر سکتا، غریبوں کی مدد نہیں کر سکتا، دوسروں کو دے نہیں سکتا، خیرات نہیں کر سکتا، اور دشمن سے جہاد کرنے میں بھی ڈرتا ہو، یعنی کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ دشمن سے جہاد بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں کرنا چاہتا، تو وہ کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ کو اپنی راہ میں سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ مجموع الزوائد۔ یعنی دیکھیں کہ تینوں عمل، رات کو اٹھنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اگر کسی کے لیے تینوں عمل مشکل ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کا پڑھنا سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر آپ نے کئی بار پڑھ لیا تو سوچیں اس کا جو ثواب آپ کو کتنا ملے گا۔ ایک اور جگہ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ مجموع الزوائد۔ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں۔ اتنا چھوٹا سا عمل، اتنا چھوٹا سا لفظ جو کہ چند سیکنڈ میں ادا کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے کہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ بھی اگر گناہ ہوں گے تو وہ مٹا دیے جائیں گے۔ سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے، اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے یہ عمل، یہ الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو جو الفاظ رب تعالیٰ کو پسند ہیں، جس کے پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، رات کو اٹھ کر عبادت کرنا جس کے لیے مشکل ہے، اگر وہ یہ الفاظ پڑھے، کثرت سے پڑھے، جنت میں درخت بھی لگا دیے جائیں گے، گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے، اور اللہ کی راہ میں سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو آپ کے یہ الفاظ ہیں۔ تو کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن میں کئی بار پڑھ لیا کریں، دن میں ایک تسبیح تو لازمی پڑھ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کی برکت سے ہمارے گناہ مٹا دے، اور ہمارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا خزینہ لکھ دیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے سے عمل جو کہ کرنے میں بھی آسان ہوں اور جو کہ احادیث شریف سے ثابت ہوں، انہیں لازمی کر لیا کریں، بھلے چند مرتبہ کیا کریں۔ اللہ عز و جل ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے نیک اعمال کرنے میں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔